میری گزشتہ ویڈیو جس میں نے یہ بات کی تھی کہ یسوع مسیح کا بپتسمہ کہانت میں ان کی انٹری ہے، اس کے نتیجے میں ایک بھائی نے بہت ہی اہم سوال ریز کیا کہ اگر یسوع مسیح کا بپتسمہ ان کی کہانت میں انٹری ہے تو آج جب عام ایماندار تو کاہن کے عہدے پر فائز نہیں ہوتے تو ان کے لیے پانی کا بپتسمہ لینا پھر ضروری کیوں ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ضروری ہے کہ ہم پرانے عہد نامہ میں کہانت کی جو بائبلی جڑیں ہیں ان کو سٹڈی کریں۔ بائبل مقدس میں جب موسیٰ کی قیادت میں خدا نے بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی میں سے نکالا تو بیابانی سفر میں کوہ سینا پر خدا نے اپنی شریعت موسیٰ کو دی اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر اسرائیل ایک قوم کی حیثیت سے جو ان کی ڈیوٹی یا رسپانسبلٹی ہونے والی تھی وہ ان پر بیان کی، اور خروج 19 باب اور اس کے 5ویں اور 6ٹھی آیت میں بنی اسرائیل کو ان کی ڈیوٹی بتائی گئی، جس میں سے ایک یہ تھی کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل کہنوں کی مملکت کے طور پر خدا کے سامنے ہو۔ اسرائیل کی بنیادی شناخت کنگڈم آف پریسٹ یا کہنوں کی مملکت ہونا تھا۔ بنی اسرائیل کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے ارد گرد بسنے والی غیر قوموں کے لیے جو خدا سے واقف نہیں ہے خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنائے، یعنی کہ اسرائیلیوں کی یہ بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ ارد گرد کی قوموں کے لیے جو تاریکی میں ہے نور اور روشنی کا کام کریں تھرو کنگڈم آف پریسٹ ہونے کے ذریعہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر خدا کا مقصد اسرائیل کے لیے یہ تھا کہ وہ غیر قوموں کے سامنے خدا کی نمائندہ قوم کے طور پر ہوں، وہ غیر قوموں تک خداوند کی پاکیزگی، ٹرو ورشپ اور اس کے حضور زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہیں ان کو مینیفیسٹ کریں، اور خدا کے ساتھ عہد میں زندگی گزار کر دوسرے لوگوں تک خدا کی نیچر، اس کے کریکٹر کو، اس کی فطرت کو ریویل کریں۔ مشکل تب آئی جب اسرائیلی اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہ کر پائے، خدا نے پھر اپنا منصوبہ جو کہانت کا تھا وہ بنی اسرائیل سے لاویوں کے خاندان پر شفٹ کر دیا۔ اس کی پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلیوں نے جب موسیٰ پہاڑ پر تھا تو ایک سونے کا بچڑا بنایا اور اس کی پرستش کی، جس کے نتیجے میں خدا نے ان کی بت پرستی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا، اسرائیل پوری قوم کے طور پر میری کہانت میں نہیں بلکہ ایک قبیلہ جسے میں چنوں گا وہ میری کہانت کی خدمت سر انجام دے گا۔ اس طرح سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی خدا کے ساتھ عہد شکنی کے باعث خدا نے لاوی کے قبیلے کا چناؤ کیا۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ اگرچہ بنی اسرائیل کی بنیادی طور پر ذمہ داری ایک قوم کے طور پر یہ تھی کہ وہ غیر قوموں کے لیے روشنی کا کام کریں، خدا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کنگڈم آف پریسٹ یا کہنوں کی مملکت کے طور پر اس کے سامنے ہو، تو بھی لاوی وہ خاندان تھا جو آلریڈی کہانت کی خدمت کو سر انجام دے رہے تھے۔ اس لیے جب بنی اسرائیل سے یہ گناہ سرزد ہوا تو خدا نے آلریڈی سرونگ ٹرائب کو جو کہانت کی خدمت پر مامور تھا اسے سامنے لا کر اس ذمہ داری کو پبلکلی انہیں سونپ دیا۔ تیسرا خیال یہ ہے کہ لاوی خدا کے حضور پلوٹوں کے متبادل ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تمہارے پلوٹے انکلوڈنگ اینیملز میرے حضور ڈیڈیکیٹ کیے جائیں گے، مجھے سرو کریں گے اور میرے حضور وہ خدمت گزاری کا کام کریں گے، یعنی کہ وہ میرے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں۔ لاوی سے بڑے یعقوب کے 2 اور بیٹے تھے، روبن اور شمعون۔ روبن کو اس لیے کہانت کی خدمت سے برطرف کر دیا گیا کیونکہ اس نے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ ہم بستری کی۔ شمعون کو اس لیے کر دیا گیا کیونکہ اس نے سکم کے لوگوں کے ساتھ عہد باندھنے کے باوجود ان کو مارا، ان پر ظلم ڈھایا اور اپنی بہن دینا سے زیادتی کا بدلہ لیا۔ اس لیے خدا نے دونوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ حالانکہ اس بدلے کی جو آگ بڑکی تھی اس میں لاوی بھی شامل تھے، لیکن لیٹر آن خدا نے لاویوں کو ریڈیم کیا اور پھر انہیں خدمت کا کام سونپا۔ کاہنوں کا کام خدا کے حضور بنی اسرائیل کے بہاف پر روزانہ قربانیاں گزرانا اور سالانہ طور پر سردار کاہن جیسا کہ بائبل میں ہمیں ملتا ہے سال میں ایک دفعہ پوری بنی اسرائیل قوم کے لیے کفارہ کی قربانی گزرانا۔ کاہن بنیادی طور پر خدا اور اس کی قوم کے درمیانی کے طور پر تھے، یعنی کہ کاہن لوگوں کو خدا کے حضور پریزنٹ کرتا تھا اور اسی طرح سے خدا کی آواز کو، خدا کے کریکٹر کو لوگوں کے سپرد کرتا تھا۔ بنیادی طور پر کاہن ایک درمیانی کا کام کر رہا تھا۔ جب مسیح یسوع نے پانی کا بپتسمہ لیا تو ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ کہانت میں ان کی انٹری تھی، لیکن جب مسیح یسوع کو کوئی بھی شخص قبول کر لیتا ہے تو نئے عہد نامہ میں مقدس پطرس نے کلیسیا کی شناخت میں سے ایک بنیادی شناخت یہ بتائی کہ کلیسیا شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، مقدس قوم ہے اور ایک ایسی امت ہے جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ جب ہم اسرائیل کا اور
کلیسیا کا کمپیریزن کرتے ہیں تو یہ سارے ٹائٹل جو اسرائیل کو دیے گئے وہ بعد میں کلیسیا سے ایسوسیٹ کیے گئے ہیں۔ مثلا اسرائیل کی شناخت کیا ہے کہ وہ خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، خروج 19 باب اس کی 5ویں اور 6 آیت کے مطابق۔ اسی طرح سے پہلے پطرس اس کا 2 باب اس کی 9 آیت کے مطابق کلیسیا بھی خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ سیکنڈ، اسرائیل کا کلی طور پر ایک قوم کی حیثیت سے کام خدا کے حضور کہانت کا کام سر انجام دینا تھا۔ اسی طرح سے پہلے پطرس کے مطابق کلیسیا کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی پریسٹ ہوڈ کا کام انجام دینا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ہم غور کریں تو خدا کا مقصوبہ یہ تھا کہ اسرائیل دوسری قوموں کے لیے لائٹ کا کام کرے، روشنی کا کام کرے، جو اپنی زندگی سے خدا کی خصوصیات کو، اس کے کریکٹر کو، اس کی قدرت کو ریفلیکٹ کریں۔ اسی طرح سے اگر ہم یسوع مسیح کی تعلیمات کو دیکھیں، انہوں نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، اور اس سے مراد مسیح کی کیا ہے؟ تمہارے کاموں کو جو مجھے مسیحا قبول کرنے سے تبدیلی ہوگی، ان میں چاشنی ہوگی، ان میں جو میرا کریکٹر نظر آئے گا وہ لوگوں کے لیے لائٹ کا سبب بنے گا۔ اس لیے جو کام بنیادی طور پر اسرائیل کو پرانے عہد نامے میں دیا گیا اور وہ اس کو پورا کرنے میں ناکام رہے کیونکہ وہ بت پرستی میں پڑ گئے، ظلم پرستی میں پڑ گئے، حق چھیننا شروع کر دیا اور اخلاقی برائیوں میں گر گئے۔ اب جب مسیح یسوع کو ہم نے خداوند قبول کیا ہے تو ایک تو جو ان کی اپنی پریسٹ ہوڈ منسٹری ہے ہم اس سے ایسوسیٹ ہو گئے، دوسرا یہ ہم پر رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے روشنی کا کام کریں، لائٹ کا کام کریں، تاکہ وہ ہمارے خداوند کو جانے۔ بہت سے لوگ وربلی اپنے خدا کو ٹرو پروو کرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے جوش سے، اپنے جذبے سے پروو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی ہمیشہ ان کے بلیفز کے الٹ نظر آتی ہے۔ اس لیے مسیح یسوع کے مطابق یہ ضروری ہے کہ ہماری زندگیاں اس بات کو ریفلیکٹ کریں جس بات کا ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم واقعی مسیح یسوع کے پیروکار ہیں تو ہماری زندگیوں سے یہ باتیں نظر آنی چاہیے اور لوگ خود پوچھیں کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو، تاکہ ہم پھر ایزیلی انہیں گاسپل کا میسیج دے سکیں۔ پھر تیسرے نمبر پر اسرائیل کو مقدس قوم کہا گیا ہے، اسی طرح سے جب ہم مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں تو ہمیں مقدس کہا گیا ہے۔ اسرائیل کا مشن لوگوں تک خداوند کی، یہوہ کی نیچر کو، اس کے کریکٹر کو تھرو ہولینس، تھرو رائچسنس پہنچانا تھا۔ آج ہمارا مشن مسیح یسوع کو قبول کرنے کے بعد بھی سیم ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ کوہ سینا کے پہاڑ پر موسیٰ کے ذریعہ سے خدا نے اپنا کلام دینے کے ذریعہ سے، شریعت دینے کے ذریعہ سے عہد باندھا۔ ہمارے ساتھ خدا نے مسیح یسوع کے وسیلہ سے، اس کے کفارہ کے ذریعہ سے عہد باندھا ہے اور ہمیں اس عہد میں روح القدس دیا گیا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں اسرائیلی قوم کی شفاعت کاہن کرتے تھے، آج ہم سب جانتے ہیں بائبل مقدس کے مطابق کہ ہمارا ایک سردار کاہن جو خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ بنی اسرائیل اور کلیسیا میں جو چیزیں آج بھی جاری ہیں ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سب پریسٹری رول میں اپریٹ کرتے ہیں۔ پریسٹ ہونا یا کاہن ہونا ایک عہدہ اب نہیں رہا، بلکہ یہ ایک رسپانسبلٹی ہے جو مسیح یسوع کو قبول کرنے سے ہم پر عائد ہوتی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں کاہن خدا کے حضور درمیانی تھے، لوگوں کے درمیان اور خدا کے درمیان۔ آج ہم اپنے لوگوں اور مسیح کے درمیان درمیانی ہے۔ پرانے عہد کی کلیسیا اسرائیل کو اور نئے عہد کی کلیسیا یعنی ہمیں، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ خدا کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تیسرے نمبر پر دونوں کو پاکیزگی کے لیے خدا بلاتا ہے، انوائٹ کرتا ہے۔ اب جو دونوں عہود میں ڈسکنٹینیوٹی ہوئی ہے وہ پہلے نمبر پر یہ ہے، اب کہانت جیسے پرانے عہد نامہ میں لاویوں تک، ہیکل تک اور قربانیوں تک محدود تھی، آج ایسا نہیں ہے۔ آج کہانت کا جو فریضہ یا ذمہ داری ہمیں ملی ہے وہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے ملی ہے، اور کلیسیا جو ہے یہ نئے عہد میں آپریٹ کرتا ہے، نہ کہ موسوی شریعت کے مطابق۔ اور تیسرے نمبر پر کہانت اب روحانی، گلوبل اور مشنل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب مسیح یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم سب بغیر کسی عہدے کے، بغیر کسی قائدانہ پوزیشن کے ہم سب کاہن ہیں۔ اس لیے جب آپ اور میں بپتسمہ لیتے ہیں تو یہ ہماری شناخت ہے کہ ہم کاہن بن جاتے ہیں، جس کا بنیادی اور کلی مقصد خدا کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور کلیسیا کے کیس میں مسیح یسوع کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس لیے جب کوئی بھی شخص بپتسمہ لیتا ہے تو وہ مسیح سے ایسوسیٹ ہو جاتا ہے، اور جب وہ مسیح سے ایسوسیٹ ہو جاتا ہے تو وہ مسیح اور دنیا کے درمیان درمیانی بن جاتا ہے، جس کا مطلب ہم کاہن بن جاتے ہیں۔